اچھا علی بھائی، اس میں میرا ایک سوال ہے 18 ذوالحجہ کے کانٹیکس میں نا، کیونکہ ہم غدیر خم کی آپ نے پوری حدیث سنا دی، وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب آج کے جو شیعہ ہیں وہ اس ڈیٹ کو جشن غدیر یا عید غدیر کے طور پہ مناتے ہیں. اور ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے پتہ چلا کہ جو سنی حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 18 ذوالحجہ کو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کامن ٹرمز پر آئیں اور کچھ ایسی بات کریں کہ ہم آہنگی پیدا ہو اور ہم مسلمان کے طور پر آگے بڑھیں، تو جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں ایک ساتھ مل کر چلنا مشکل نظر آتا ہے. کیوں؟ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کا شہید ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ غدیر خم کا واقعہ حضرت عثمان کی شہادت سے بہت پہلے ہوا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ ہوتا نا کہ غدیر خم بعد میں گھڑی جاتی، پھر تو آپ کہتے یہ شہادت جو ہے وہ عثمان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے. یہ تو ان لاجیکل بات ہے، وہ تو پہلے سے ہے، اس کی تاریخ کوئی بھی ہو. دوسری بات، شہادت عثمان سنی شیعہ کے درمیان کامن ٹرم نہیں بن سکتی کبھی بھی، نہ حضرت ابوبکر عمر کامن ٹرم بن سکتے ہیں. کامن ٹرم جو ہے وہ غدیر خم ہی بن سکتی ہے. تو کامن ٹرم کے اوپر بات کی. تو یہ تو سنیوں کا ایک یعنی بعض اوقات ایک ڈھکوسلے والا معاملہ ہو جاتا ہے نا، جب یعنی وہ رجب کے کنڈے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منا رہے ہیں، امام جعفر صادق والا. یہ ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو بڑی سخت زبان دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کے دن کو منائیں، ہم اہل بیت کا ذکر خیر کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ڈائلیوٹ کرنے کے لیے نا ٹوٹکے گھڑے میں ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں بریلوی مکتب فکر کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں نا اہل حدیث کے بارے میں، تو وہ کیٹاگوریکل کہیں گے جی اہل حدیث تو ہوتے ہی گستاخ رسول ہے. تو کیا میں پاکستان کے 15 کروڑ بریلویوں کے کہنے پہ اہل حدیث کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دوں میجورٹی از اتھارٹی کو؟ تو سر پھر ہم اہل حدیثوں سے بھی کہیں گے کہ جب آپ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگاتے ہیں اہل بیت کی محبت میں رافضی ہونے کے، تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. ادروائز سب سے پہلے تو آپ گستاخ رسول ڈکلیئر ہوں گے لوگوں کے کہنے پہ. گستاخ رسول ہونا بڑا جرم ہے، اور رافضی ہونا تو بہت چھوٹا جرم ہے اس کے مقابلے پر. تو آپ کا جرم تو بڑا ہے اگر لوگوں کے کہنے پہ ہی مانتے ہیں. باقی یہ عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں، وہ اس میں جو ایگزیجریشن کرتے ہیں نا کہ مولا علی کو حق ولایت دینے کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا وصی بنا دیا تھا. تو یہ الفاظ ان کے پاس بھی ذخیرہ حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ یہ وصی ہے میرا، اور میرے بعد یعنی میں اس کو اس حوالے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ حکومتی معاملات کو سنبھالے گا. میں نے حدیث قرطاس پہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے، وہ کاغذ قلم والی جو حدیث سیدنا عمر، اس میں نے کلیئر کٹ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوئی ایمپرر بادشاہ نہیں تھے، آپ پیغمبر تھے. اگر سیدنا علی کو آپ نامزد کر دیتے تو یہ ملوکیت کی ہی ایک قسم ہو جاتی. آپ کبھی یہ کام نہ کرتے. میں نے ڈیٹیل سے اس پہ بات کی، آج اس طرف جانا نہیں ہے، نہ کسی کو اس پہ سوال کرنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ تو 3 گھنٹے کا ٹاپک ہے، باقی سوالات رہ جائیں گے. مسئلہ 55B میرا یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 55-B- مسئلہ، تو وہ کھل جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کی جگہ تھے سیدنا علی، اگرچہ وہ ہر لحاظ سے کیپیبل تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی ایسا طریقہ جاری نہ ہو کہ لوگ اس کی پھر پلی لینا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جشن غدیر وہ اس حوالے سے مانتے ہیں کہ وہ سیدنا علی کو نبی علیہ السلام نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا اور ان کے بقول وصی بنا دیا. تو اس میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر یہ وصی بنانا ہوتا تو غدیر پہ یہ خطبہ نہ ہوتا بلکہ حجۃ الوداع پہ ہوتا، جہاں پوری امت جمع تھی. یہاں تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے، انہی کو اصل میں ڈرایا جا رہا تھا کہ تم لوگ سیدنا علی کے خلاف نہ کھڑے ہونا صفین کے اندر، لیکن انہوں نے پھر خیال نہیں کیا. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اہل تشیع ویسے سوال تو کرتے ہیں کہ آپ کے حدیثیں موجود ہیں، آپ حدیثوں کو بھی مانتے ہیں، تو کیا غدیر خم سے ولایت اور خلافت ثابت نہیں ہوتی؟ میں نے بتا دیا نا کہ اس کے اوپر 55B دیکھ لیں. ولایت تو ثابت ہے، حق ولایت تو مانتے ہیں، کون نہیں مانتا؟ پوری امت ان کو ایک عظمت کا درجہ دیتی ہے. حق ولایت کا مطلب اگر یہ لیا جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ چنے گئے ہیں اور اس کے لیے وہ پلی لیتے ہیں بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، وہ حضرت موسیٰ کے خلیفہ بنے ہی نہیں ہیں. حضرت موسیٰ کے خلیفہ جوشوا بنے ہیں، یوشع ابن نون.
اس میں صرف یہ تھا کہ اس میں الفاظ موجود ہیں کہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا اور آخری موقع تھا کہ سیدنا علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جاؤں گا. آپ نے فرمایا تو اس پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے چند دنوں کے لیے، ہارون کو چھوڑ گئے تھے، میں بھی کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں تبوک پر، واپسی پہ میں آ جاؤں گا. اس سے مراد وہ والا خلافت والا معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ رزلٹ نکالنا غلط ہے. البتہ یہ بہت بڑی شان ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک حسن درجے کی روایت ہے ترمذی میں، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس میں بھی اختلاف لوگ کرتے ہیں، اکثریت اس کو صحیح مانتی ہے، لیکن وہ ترمذی کی روایت ہے. یہ تو بخاری مسلم دونوں میں ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹیو کون تھے؟ ہارون علیہ السلام. ان کی دعا سے بنے. اس لیول کا سپورٹیو نہ حضرت ابو بکر تھے، نہ حضرت عمر تھے، نہ حضرت عثمان تھے نبی علیہ السلام کے لیے علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین. حضرت علی تھے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ سنی کس طرح معاملات کو ڈیلیوٹ کر جاتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں، بخاری میں موجود ہے، مسلم والا طریق میں پڑھ رہا ہوں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں اس فکر میں کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا. اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر، یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے رشک ہوا کہ کاش وہ شخص میں ہوں، اور کہتے ہیں میری تڑپ میرے دل میں ہی رہ گئی. حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے وہ جھنڈا دیا، تو حضرت علی پہ رشک کرتے تھے سیدنا عمر. ہمیں ایک جعلی روایت وہ سنن کبریٰ البیہقی سے بتائی گئی ہے، جس کو البانی بھی کہتے ہیں کہ یہ جعلی روایت ہے، جھوٹی، ضعیف نہیں، جھوٹی. شیخ زبیر صاحب بھی اسے ریجیکٹڈ روایت مانتے ہیں. وہ جی حضرت عائشہ ایک دفعہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا میرا باپ، ان کا تیرے باپ کی تو ایک رات کی غار ثور کی نیکیاں عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کے ہیں. یہ جعلی روایت گھڑی گئی تھی. اور پھر اس کے بعد جی حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر سے کہ مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لو. حضرت عمر جو کچھ کہتے رہے وہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے علی پر رشک رہے گا. سر جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں. یہ بالکل اس طریقے سے میرے بھائیوں آپ کو کڑوی لگتی ہیں جیسے ہم یہود و نصارہ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے نبی علیہ السلام کی پروفیسیز بتاتے ہیں تو ان کو بڑی کڑوی لگتی ہیں کہ آپ تو ہمارے بزرگوں کی کوئی شان بیان کریں، آپ اپنے نبی کی شان کہاں بیچ میں سے بیان کر رہے ہیں؟ ہم نے تو ان کو ماننا ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہو گیا.